الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند سٹیج سے لے کر آخر تک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم نبوت کانفرنس کا عنوان ہے تو اس کو اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ ادھر کے مرزائی اور ان کے یاروں اور عالم کفر تک پیغام جائے کہ یہ حضور کے غلام ابھی جاگتے ہیں ختم نبوت پر پہرے دارہ دینا جاگتے ہیں تو اس لیے بلند آواز سے پڑھیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ہم مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ حضور کی مہر نبوت کہاں تھی. مولا کائنات کی حدیث پاک مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کی مہر نبوت کہاں تھی. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ
قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعدا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطاهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب عداج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. کوئی کانا اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہاں، مولا کائنات فرماندے نے حضور دی مہر نبوت دونوں کندھیاں دے درمیان سی، گل مک گئی بس. ہر بندہ اپنے ماں دے کہن تے حلالی ہے تے جو حضور نے فرما چھڑیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد گل مک گئی. پھر کسی کانے دی گل سننی، کسی جناب دجال دی گل سننی، کسی مرتد دی گل سننی. حضور نے فرما چھڑیا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب کہ دنیا دے ریت دے تعداد دے برابر میں گواہی دینا کہ میں آخری نبی گل مک گئی. اے تے پھر مولوی آئے نا بعد وچوں کہ جنہاں خاتم کا معنی یہ ہے جو حضرت حبیب بن زید کو جو مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیں، یہ ہے حضور سے محبت کا انداز، یہ ہے امتی کا حضور سے محبت کا انداز. لوگ سن کے پھر باتیں کرتے ہیں، نا صحابہ نے میں بتایا جب حضور کی عزت کی بات ہے پھر کان بند کر دیں، پھر سنتی نہیں گل. حبیب بن زید کول مسلمہ کذاب نے پوچھا تھا اشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا انا اسمع ما اسمع، فرمایا میرے کان بہرے ہیں تیری ایک بک بک نہیں سن دے. یہ ہے ختم نبوت پر پیرا، یہ ہے لوگ یہاں سن کر پھر ہمیں اگر بتا دیں جی فلاں نے یہ کہا، میں کہتا ہوں نے منہ سے چنڈ نہیں ماری. غیرت تو تقاضا تو یہ تھا کہ تو اس کے منہ پہ چنڈ مارتا. انہوں نے کہا یار میں گناہگار ضرور ہوں لیکن حضور دا غدار نہیں ہے. امت کا جب تک یہ معیار رہا نا تو پھر امت آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا پر غالب رہی. جب امت پھر تقسیم ہو گئی نا، آج اس دور کے اندر امت پھر تقسیم ہوئی کہ ممتاز قادری نے عمل صحیح کیا یا نہیں کیا، کہ حضور پر پہرا دینے والے نے عمل صحیح کیا یا نہیں کیا، امیر المجاہدین نے روڈ بند کر کے ختم نبوت پر پہرا ٹھیک دیا یا نہیں دیا. جب امت تقسیم ہوئی تو پھر آج شام میں دیکھ لو امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج پھر برما میں دیکھ لو امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. فرمایا میرے حبیب قیامت تک مسلمانوں کو پیغام دے دیں اگر وہ دین سے اور میرے دین اسلام سے اگر وہ ذرا برابر بھی دائیں بائیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا. اِذَا اللَّهُ أَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. فرمایا ہم پھر انہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیں گے. آج امت نے حضور کے دین کو چھوڑا تو پھر مظلوم بھی یہ ہیں اور دہشت گرد بھی یہ ہیں، مارے بھی یہی جا رہے ہیں اور دہشت گرد بھی یہ ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا یوشک ان یأتی الناس زمان، حضور نے فرمایا ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آ جائے گا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ. حضور نے فرمایا اسلام باقی نہیں رہے گا لیکن نام کے طور پر. سارے مسلمان تو لے کے تھلے تک تو جناب عافیہ صدیقی کی نے بیچی. ہم تو صرف دکھا رہے ہیں آئینہ، ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں. لوگوں کو ٹی ایل پی سے تکلیف ہو جاتی ہے جناب لبیک والے یہ کہاں سے. میں کہا لبیک والے آپ کی دنیا بھی بچا رہے ہیں، آپ کی آخرت بھی بچا رہے ہیں، اور کل حشر کے دن بھی حضور کے سامنے شرمندگی نہ ہو. آپ کو اس لیے تحریک والے میدان میں ہے. کہا جب منہ چک کے جاوے حضور کے سامنے، حضور فرمانے ادھر آنا ذرا، تیری زبان تے باہر نکلی ہوئی تے کلیم و نجی مسیح و سبی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. آلہ دے فرماندے نے جو سارے ماں پیو بھی چھڑ کے نہ چڑھ گئے تو حضور نے فرمانا انا لہا ادھر آ، اس کام واسطے میں ہی سی. آلہ فرماندے نے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین اللہ نے زمین اور زمانہ، اے مکین اور کندی، اے شخصیت، پیری، فقیری، سب کچھ اللہ نے کس واسطے دیتا؟ اللہ نے صرف اپنے محبوب دی وجہ تو عطا کیتا. کینی بوتھی دی وجہ تو نہیں عطا کیتا، اللہ نے اپنے حبیب دی وجہ تو عطا کیتا. کوئی سمجھے کہ میری وجہ تو فرمایا نہیں. اقبال کہتا ہے یہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبس ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہنا جیڑا خیمہ کھلوتے ہیں، ایک
ایک انی جناب پیری فقیر نال کھڑیا کسی پیر صاحب دے 40 لاکھ مریدن انہی میں تو کھڑیا کسی پیر صاحب دے کول بڑے جناب مریدن کسی کو بڑے ووٹن کسی کو فلان ہے کسی کا نظام ہے اقبال کہنے ایسی میں تو کھڑے اقبال کہنا نہیں یہ خیم بھائی افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے جن کا نام فلیکس پر لکھا ہوا ہے کہ تاجدار ختم نبوت اقبال کہتا ہے اسی نام سے ہے اور میں نے کہا اقبال لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ دنیا قائم ہے اقبال کہتا ہے نہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کہتا ہے یہ پوری دنیا کی نبض چل رہی ہے حضور کے نام سے چل رہی ہے ہو نہ یہ پھول تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو چمن طاہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اس اقبال کے شعر کی تشریح کی نہیں جا سکتی ان واسطے بڑا بڑا میدہ چاہیے تھا کہ اقبال کے نا بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اسی تے گل کرن واسطے پھر آزما بھی چاہیے تھا اس واسطے پھر آزما بھی چاہیے تھا اس واسطے اقبال کہتا ہے بزم یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے کسی کی بوتھی کے لیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اقبال کہنا ہے ہر کجا ہنگامہ عالم بود ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود اقبال کہنا ہے تو ویکھے نا زمانے میں بڑیاں بڑیاں گلنا ہون کہ یار سے جناب کنڈے لگ رہے ہوں تیر آ رہے ہوں تے صحابیہ کے اے نہ کہنے میں ڈھال چکا تے حضور وال تیر چلا جائے صحابیہ کے منہ کر دے اقبال کہنے تو بڑے بڑے معاملات میں کہنے کہ امام احمد بن حنبل 18,000 کھوڑے اپنی کنڈ ہوتے کھا دے تو بڑے بڑے معاملات میں کہنا کہ امیر المجاہدین ہون معذور ہون تے 12,000 شیل کھا کے بھی کمن تاجدار ختم نبوت زندہ باد اقبال کہنے تو دنیا دے بڑے بڑے معاملات دیکھیں گا تو پھر تو کسی اور طرف نہیں جائیں گا وہ حضور دے غلام ہوں گے تے حضور دے غلام سانی نا کہ فیض آباد دے اندر بھی اے لوگ کہندے نا جی اے جڑی بابا جی نے گل کی تھی نا کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ لے رہے ہیں بابا جی دی بڑی گل ہے بابا جی بھلا کوئی نہیں ہو سکتا اے بابا جی سن گل کر گئے اسی کیاں اسی تے بابا جی دے درد بھی کتے ہیں اسی نہیں ہیں بابا جی تے اللہ نے جڑا مقام دیتا نا وہ گل ہی ہو رہے وہ گل ہی ہو رہے بس اس واسطے گل ہے کہ ساڈا کوئی نہیں اسی تے کہ حضور دے لوگ کہتے ہیں خاتم النبیین میں تے گل کیتی جاواں بابا جی نے گل کیتی سی نا کہ مرزائی اور کانے انہوں نے جڑے نال سارے ہم نوان کہ پیر میرے علی شاہ صاحب تے جڑے درد بار کتا پھردا نا اس کتے دے پیشاب برابر بھی نہیں میں ہن بابا جی دی گل اگے ودھان لگا میں کہنا امیر المجاہدین دے گلی دے جڑے کتے ہیں نا قادیانی تے انہاں دے ہم نوا انہاں دے ہم پیالہ اس کتے دے موتر دے برابر بھی کوئی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک گل ہوئے اگلے دا دھوں تے نکلے نا اللہ فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شاید کرے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بریلی سے امام ہمیں بتا کر گیا کہ آب در دندان سے عدن ڈوب گیا رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا رسول اللہ لبیک 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 ہم نے حضور کی بات کرنی ہے اور ہم نے حضور کی محبت کی بات کرنی ہے سنیں ذرا 10 سالہ بچے بھی ہونا تو حضور سے محبت کریں تو پھر حضور انعام کیا دیتے ہیں یہ ہے آج جب آپ محفل کے بعد اٹھیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے آج کے بعد میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے نبی کی عزت کے علاوہ کائنات میں کوئی بات نہیں سنوں گا کسی سننی نہیں کرتا صحابہ نے بھی سانو یہ دسیا کہ حضور دی ذات مسئلہ ہے مولوی ہن جمع نہ نوے نوے جڑے تحقیقاں کردے ہیں بابا جی دا جڑا جملہ ہے نا اور لکھاں تحقیقات بھاری ہے فرمایا صحابہ و اہل بیت کی ذات مقام تحقیق نہیں مقام عدد بس بات اتنی سی ہے کہ صحابہ و اہل بیت کی ذات مقام تحقیق نہیں مقام ادب ہے کیوں کہ وہ حضور کے نوکر ہم ان کے چاچا یہ ہے لوگوں نے آج بیٹھ کر مولویوں کو مسجد یا صفحہ نہیں بچائیاں گئی ہیں کہ وہ مولوی اٹھ کے ممبر دے بیٹھ کے صحابہ و اہل بیت گلنا کرے گا
جس مولوی کو مسجد سپیکر نہیں بچ سکے آسیہ مولانا ناسکی انہیں زبان نہیں کھلی ختم نبوت ڈاکہ پہ آؤں جناب کانتے روح بھی نہیں چنگی تے او جناب بے کے صحابہ والے بیعت بارے جناب اپنے جسم دے مسلے کرا چھڑ اپنا گھر بال اٹھایا حضرت خالد بن ولید کا علماء بیٹھن دسن نظر حضرت خالد بن ولید مکہ دے رہنے والے سن اسلام واسطے چھڑ کے شام چلے گئے تو اسلام واسطے کدے کسی نال الجھیا نہ تو گلا کردا صحابہ دے بارے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقى من قلوب اصحابی حضور نے فرمایا اللہ نے سب تے ازل بھی سب تے دلاں وال ویکھیا تے میرے صحابہ کو پاکیزہ دل نہیں پایا تے جڑے ہن صحابہ والے بیعت بارے بھونکدے پین نہ دن رات انہاں واسطے میں بابا جی دے دو نمبر لا پھر جملہ دہرا رہا ہاں جنوں پیڑ ہوے تے ول کر کے ہوے بابا جی نے کیا سی کہ جی اسی حضور دی عزت اور ناموس واسطے پیرا دینے نہ گل کردے اسی طرح اسی صحابہ والے بیعت عزت گل کرانگے ہاں تے انہاں واسطے پھر میں دوبارہ دہرائی جا رہا تسی کس سمجھ تو تانوں گل کرنا کوئی نہیں تہاڈا علم اسی مروڑ بنا کے تے فلسطین پہ نہیں چھوڑ دیاں گے تہاڈا علم کیڑے پھر تسی صحابہ والے بیعت بارے زبان کھولو سمجھ آئی انہاں واسطے پھر میں دوبارہ جملہ دہرائی جا رہا کہ دور دور کتیو دور دور کتے ہو مالکائی نہیں پہ گئے ہو تینوں دے صدقے تانوں علم لبیا تانوں حدیثاں لبیاں تسی انہوں دے زبارے زبان کھول کے بہ گئے ہو ہمارا امام اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جب صدیق اکبر کی ذات آج تب بھی لکھا سلام حضرت عمر کی ذات آج لبی تامی لکھا سلام عثمان غنی دی گل آوے تامی لکھا سلام مولا کائنات دی گل آوے تامی لکھا سلام حضور دی شہزادیاں دی گل آوے تامی لکھا سلام حضور دی ازواج مطہرات دی گل آوے تامی لکھا سلام حضور دے گھرانے دی گل آوے تامی لکھا سلام حضور دے شہزادیاں دی گل آوے تامی لکھا سلام پاکان امت دی گل آوے تامی لکھا سلام لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حضرت طلحہ بن برا 10 سالہ بچے یہ ہے اسلام اور یہ ہے عقیدہ حضور سے محبت کا پوچھ کے نہیں اننے وا حضور نال محبت دا حضور دی بارگاہ بھی چاہتے آگے حضور دی ہاتھ مبارک دے قدمین مبارک میں چمیا حضور نے فرمایا کیوں چمیا بھائی یہ ہے محبت کا انداز سنیں اپنے ایمان کو تازہ کریں یہ دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کریں اللہ نے ہمارے کان اور آنکھیں اس لیے نہیں بنائی ہم کسی کی بات سنیں اللہ نے اس لیے بنائی کہ میرے حبیب کی عزت و تعظیم سنیں میرے حبیب کی عزت و شان سنیں میرے حبیب کے جو غلام بنے پھر ان کی عزت پھر جو گھرانہ بنا ان کی بھی عزت بس سیدھی سی بات ہے جو حضور کا ہے پھر وہ ہمارا ہے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا حضرت طلحہ بن برا حضور کی بارگاہ میں جب کیا تو حضور نے فرمایا کیوں کیا انہوں نے کہا جو حضور تو اندر محبت ہے یہ ہے اتو دے اندر والے جڑے اتو آجی میں بھی لبا ایک نالا دے بعد جا کے میں مولوی لگے رہنے ایک ہی میں جناب دین لے کے آنگے اسی جناب کہتے کیا دین لے کے آنگے کہنے حضور دا دین انشاءاللہ تخت ہوتے آگے رہے اسی صرف اذان دینا لے کم کرنا لے اور مالک دی مرضی ساڑھے ذریعے لے آئے نہیں تو بعد انہوں نے ذریعے دے لے آئے یہ تو مالک دے فیصلے ہیں اسی اپنے گل دی محنت کرنی کل قیامت نے حضور دے سامنے جو قبر جائیے نا قبر تو حضور نے فرمان کو میرے دین مجھ سے کی کر کے آئے یہ بوتھی لے کے جائے تو حضور فرمان فرشتوں کے جانے دو یہ اپنا ہی ہے جانے دو یہ اپنا ہے یہ جانے دو اس نے میرے دین کے لیے بڑی محنت کی آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں دل دے ہاتھ رکھ دے سچ سچ دس دل دے ہاتھ رکھ دے سچ سچ دس جو امیر المجاہدین گیا ان کے کی منظر ہوئے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک غازی المدین تھے گل سنائے جمع لوگوں نے پھر سمجھ نہ آوے غازی المدین شہید کو لے کے آپ صاحب گئے قبر اندر قصور دے سر انہوں نے کہا حضور دسو منکر نکیر آئے سن آپ نے فرمایا کوئی نہیں آئے انہوں نے کہا کہ پوچھنا کی سی کہ ماں کنت تقولو فی حاضر رجل میں کہنا سی میں گردن تے کٹا گیا آگے اور دسو کی پوچھ رہے ہیں بابا جی کا جو انہوں نے پوچھے ہونا نا کہ ماں کنت تقولو فی حاضر رجل تے بابا نے کہنا ہونا آب در دندان سے آدن ڈوب گیا رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے بسینے میں چمن ڈوب گیا وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے بابا جی فرمانے تھا نہیں آل حضرت نے نہیں آل حضرت نے تو کیا نا کہ حضور زیارت چاہی دی نہیں زیارت ہوئی مالکن فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں
تے بابا جی فرماندے لوگ اتنے پڑھ دیں تو شہزادہ تسے بابا جی فرماندے اتنے ملی سی گل دا پیا اسے ملی سی گل دا پیا فرمایا کوئی تو پوچھے بات تئی رضا تجھ سے کتے ہزار پیتے جب اعلیٰ حضرت نے یہ شعر پڑھا نا تو حضور جالیہ مبارک کے سامنے آ گئے تو پھر جب اعلیٰ حضرت نے زیارت کی نا تو بابا جی فرماتے پھر ایویں نہیں بیک کے بغیر گل نہیں ہوندی اعلیٰ حضرت کا اتنا بڑا شعر ہے جنہوں سمجھ آ جاوے کہ وہ نچ کے نعرہ لائے گا اور فرماتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے ہزاروں چڑھتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھ بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اعلیٰ حضرت مہینہ بھی ہے اعلیٰ فرمایا یہ رضا کے نیزے کی وار ہے یہ ادو اعلیٰ حضرت یہاں کال کی تھی لوگ اعلیٰ حضرت کو بھی یوں میں کہا نہیں اعلیٰ حضرت یہاں کال کی تھی فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستگاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ یہ ہے اعلیٰ حضرت وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہیں بہار پھرتے ہیں یہ ہے اعلیٰ حضرت لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو فرمایا عرش حق ہے بس نہ دے رفعت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت نے سانو محبت ہے نا بھائی عشق محبت 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 عشق جی میں انہوں نے حضور دی عزت عین جناب جو مکھی لڑائی لڑی تو حضور دی عزت عین گل کی تھی سر جھکا گئے نہیں سر اٹھا کے بات کی سر اٹھا کر بات کی اعلیٰ حضرت نے تو اس لیے ان کا نعرہ بھی تو لگائے نا تاکہ بابا جی خوش ہون کہ واقعی میرے غلام نشتر پارے کی نعرہ لاگے گئے نا تو مزہ آیا ایک ہی گل ہوئی عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت یہ اعلیٰ حضرت ہے فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول فرمایا جڑے ہون نہیں لاندے نا حضور دی عزت نعرے اللہ نے قرآن مجید ہی فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فرمایا جڑے کافر ہون گے نا کافر جو سارا اللہ تعالیٰ ساری روئے زمین میں مسلمان حکم دے گا نا کہ سارے سجدہ کرو تو کافر جڑے ہون گے نا سجدہ نہیں کر سکیں اللہ تعالیٰ انہوں نے گردن سریہ پا دے انہوں نے گردن نہیں جھک سکے گی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود جڑے آج تھلے ہاتھ کر کے کہ نہیں یہ سیاسی نعرہ ہے لبیک تو قدرت روز دل کرنا لبیک تیرے ہاتھ اتے ہونے ہی کوئی نہیں کہ جنہوں ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے کیا تیرا اس دن بڑا دل کرے گا کہ میں ہون ڈارا لاؤں کہ حضور میں بھی یہاں پھنس گیا اس دن تیرے ہاتھ اتے ہونے ہی نہیں اس دن تیرے آلہ فرماتے مجرموں کو ڈھونڈتی مجرم ساری زندگی مجرم بان کے رہنا حضور دیا گناہگار بان کے رہنا غدار نہیں بننا حضور دے دین دا نعرہ آبے لبائک دا یہاں جو چل کے نعرہ لانا ہے کہ حضور میں حاضر توڑی عزت واتی جی میں صحابہ نے میدان عہد لکھا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پہ بھی میری ساری عزت توڑی قربان ہے اس واسطے اعلیٰ فرماندے اللہ نے قیامت کسی اور واسطے نہیں بنائی کس واسطے بنائی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ آخری گل گلنا دے بڑیاں چھڑ گئی ہیں انہوں نے ختم کرنا امیر محترم تو حکم سے کہ گل کرنی آخری گل توڑے واسطے اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ اللہ نے فرمایا سی قیامت والے دن ہر بندے نوں دے امام نال بلاواں گے پھر سنو اللہ نے فرمایا ہم قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے لبیک والے کتنے خوش قسمت ہیں آواز لگے گی امیر المجاہدین کا ساتھ دینے والے ادھر آ جائیں جس کا لیڈر نواز شریف ہے وہ ادھر آ جائے جس کا لیڈر عمران خان ہے وہ ادھر آ جائے جس کا لیڈر زرداری ہے وہ ادھر آ جائے اور جس کے لیڈر امیر المجاہدین ہے وہ ادھر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں مولا کائنات علی حدیث باغ مکمل کری جاؤں گا ایسا نہیں ای جذبہ رکھنا
اے نہ ویکھے کرو کہ کون ویکھ رہا ہے، ویکھے کرو مالک ضرور ویکھ رہا ہے، مالک ضرور ویکھ رہا ہے۔ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدت لامتی و معرفت باحوالہم و نشاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفاء۔ امام مجلس کلانی لکھ دیں کہ حضور میری امت کے خیالات کو بھی جان دیں، تسی کس نیت نہ لائے بیٹھے ہو تو میں کس نیت نہ لائے بیٹھے ہیں بھی حضور جان دیں۔ جس واسطے اپنے نیتاں نو اپنے خیالات نو بڑے پاک ہو کے رکھے گئے کہ مالک دیکھ رہے ہیں، تے کدے تے حاضری ہوئے گی نا، کدے تے حاضری ہوئے گی نا حضور دے بعد۔ اس طرح یہ حضور نال محبت کرنی تے انواع کرنی، پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پارلیمنٹ دی چھت تے حضور دے دین دا جھنڈا بلند ہو رہا ہے۔ پھر آئے گا ایک وقت کہ پاکستان انشاءاللہ لال قلعے تے جھنڈا بھی لگے گا حضور دے دین، بیت المقدس سے ہوتے ممبر تے بیٹھ کے حضور دا کوئی غلام خطبہ دے رہے ہوئے گا، برما دی بچیاں بھی سکون نال جی رہی ہوں گیا، شام پھر دوبارہ آباد ہوگا، وہ تب بھی آباد ہوگا جب آپ لوگ حضور کے نظام کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ ہاں دن رات آپ لوگوں نے حضور کے نظام کے لیے محنت کرنی ہے۔ اب پاکستان کا الیکشن دو چیزوں پر لڑا جائے گا، یا حضور کا نظام یا کفر کا نظام۔ تیسری راہ منافقت دی ہو بہوں ڈاڑی ہے، ہاں بالکل تیسری راہ منافقت دی ہو بہوں ڈاڑی ہے۔ اس واسطے تسی لوگوں نے حضور دے نظام دا مددگار بننا یا کفر دے نظام دا؟ میں نے آواز آنی چاہیے میں پتہ چلے تے ہون کیڑا پیر مولوی دائیں بائیں نسل ہوں لگے نپنا کی حضرت صاحب تاڑی پیریاں تاڑی مریدیاں تاڑا سب کچھ ممبر ہے سب کچھ حضور دی وجہ تو ہے، یا پھر فیصلہ کرو حضور دے نظام نال کھڑے ہونا یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا۔ ہاں اس سبب پیران مفقیروں نے کوئی معافی نہیں، بالکل تاریخ لبیک یا رسول اللہ آپ و تاب نال کھڑی، اور بابا جی نے کہا جی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ رب پر ہے اور اس کے حبیب کا دامن تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا دل جو چاہے کر لے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہوئے گا وہی جو میرا رب چاہے گا اور جو رسول اللہ کی رضا ہے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پیر صاحب الدین نون لکھ بھی نظر آوے تھے، پیر صاحب ساڑھے بارے پک پک کرن، پیر صاحب الدین عمران خان بھی نظر آوے کہ ساڑھے بارے پک پک کردن۔ ہم تو وہ ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بیمار غم۔ اعلیٰ حضرت ذکر کرنا ہو رہے نا، اعلیٰ فرماندن وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے، آواز آنی چاہیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو آج حضور دی ذات نہیں تو پھر کس چیز دیا پیریاں، تو پھر کس چیز دیا مریدیاں، تو پھر کس چیز دیا ممبر، تو پھر کس چیز دیا باٹ، کس چیز دیا مال، تو حضور دی ذات ہی کوئی نہیں بیچے۔ فرمایا وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب مولا کائنات کی حدیث پاک کلنا دے پھر سے ہی مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، حضور کا چہرہ انور کیسے تھا، حضور مسکراتے کیسے تھے، میرے آقا چلتے کیسے تھے، میرے آقا دیکھتے کیسے تھے، اور جو میرے آقا کو دور سے دیکھتا اس کا کیا منظر ہوتا، اور جو یار اینڈ نہیں، ایک منٹ مولا کائنات نے حضور دے دشمن نو دیکھ کے سر جھکایا نہیں، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر۔ سوچو ذرا مولا کائنات نے شیر کیویں کیا ہوئے گا، تے پھر جتنے بڑے شیر سن اسی طرح فرمایا نام بھی لاؤ، حیدر حیدر میرے آقا نے پہلے فرما چھڑیا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، فرمائے نہ چارہ یارہ دی محبت کسی منافق دے دل میں جمع نہیں ہوتی۔ فرمایا کون؟ فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ بس گل ہو گئی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ۔
یہ ہے اعلیٰ مولا کائنات کے جسے بات سنیں پھر اینڈ میں نعرہ بھی لاؤں گے پھر میرے محترم بیان کریں گے ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهب ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدمير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقدد يجرد مسربة شسم الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينعت من سبب واذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والين ومارقة واكرم مشيرا مرا بداهة هابا ومن خالته معرفة احبا يقول نايته لم نر قبله ولا بعده مثلا مولا کائنات فرمانے رہو حضور کو لوگ دور رہا تو دور رہا جڑا نیڑے آئے وہ کہتے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی تو وادی امرہ بھی پیر میرے علی شاہ صاحب نے زیارت کی تھی کہ آپ فرمانے رہو حضور دے اپنے مبارک کتنے سونے سن کہ میں غش کھا کے ڈیب گیا الطیف سرا من طلعتی والشر بدا من وفرتی فسکردونا من نظرتی نینا دیا فوجاں جد چڑیاں تو ابرو کوس مثال دے سن جد روکے میں آتے تیر چھٹن لبا سرخاں کھا کے لال یمن جتے دن موتی دیاں ہی لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں اے علامہ صاحب نے ذمہ داران نے مسجد انتظام میں لوگوں نے سارا جلسہ سجایا حضور دی ختم بتوسی حضور دے غلام آگے اتنے پیسے لا دیتے مقصد کی ہے پیر مہر مشاہ صاحب دی زبانی اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر پہ گل تھی جد ہو سے گزر سب کوٹیاں تھی سنتد کنیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیاں کتے جالڑیاں ہون تُسی کھڑے ہو کے نعرہ لانا ہے حضور دے دین آیا دسنا ہے ہون محمد عربی دا دین آیا دو دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا 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 اللہ کا شیر بیٹھ کے میری بات ختم کسی کو میری بات تکلیف ہوئی ہو بیٹھے ہوں کوئی کہ انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے جو خوش ہوئے حضور کے غلام ان کی تو بات ہی کیا ہے آلہ فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں